طاغوت کا مطلب سمجھیے۔ جب دریا اپنی حد سے بڑھ جائے اسے طغیانی کہتے ہیں۔ اسی طرح طاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے۔ طاغوت کہتے ہیں سرکش، گمراہ کر دینے والی چیز۔ اسی طرح اگر اللہ کے علاوہ کسی قبر کی عبادت کی جائے تو وہ قبر طاغوت ہے، کسی شجر حجر کی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں طاغوت سے بالکل انکار کا، برغات کا اجتناب کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس بندے نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ تعلق اس وقت کا قائم کر سکو گے جب ہر طرف سے نفی کرو گے، ہر ایک باطل معبود کی نفی کرو گے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا۔ بھائیو ذرا توجہ کرو، اللہ فرماتے ہیں ایمان تب قبول ہوگا جب ہر طاغوت، ہر پیر، ہر قبر، ہر شجر، ہر حجر، ہر باطل معبود کی نفی کرو گے، اپنے عقیدے کو صرف اللہ کے لیے ثابت کرو گے، ایمان تب قبول ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کی وحدانیت کو دل سے قبول کیا، اب اس کے دل میں طاغوت سے نفرت اور اللہ سے محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹنے والا، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا جس نے طاغوت سے انکار کر کے اللہ پر خالص ایمان لایا، اس کا اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کیونکہ اس مومن بندے نے کبھی اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، کیونکہ وہ طاغوت کر چکا ہے۔ جب اس نے اللہ کا در نہیں چھوڑنا، اللہ کی توحید نہیں چھوڑنی، تو اللہ نے بھی ایسے بندے کو کبھی بھی رحمت سے محروم نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو گمراہی کے رستے پر ڈالنے کا سبب بنتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اگر کوئی بندہ یا ادارہ شریعت کے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر فیصلہ کرے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ لہٰذا طاغوت کا انکار کرو گے تو ایمان بھی قابل قبول ہوگا۔ اگر طاغوت سے محبت ہو تو کبھی ایمان دل میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، سورہ احزاب میں ہے اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یا تو دعوت توحید کو مان کر مخلص بن جا، یا پھر اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کو مان کر مشرک بن جائے، یا پھر اللہ کو دستگیر مان لے تو مومن بن جائے، یا پھر پیرو سروکار کرنے والے سرکار مان کر مشرک بن جا، کیونکہ دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ مشرک دو کشتیوں کا مسافر ہے، یہ کبھی اللہ کو پکارتا ہے، کبھی قبر والے کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو پکارتا ہے، کبھی کسی کو، مگر مومن مر جاتا ہے۔ مگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا تو دور کی بات، کبھی غیر اللہ کی مدد کا خیال بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مومن طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لا چکا ہے۔ لہٰذا اللہ ایسے بندے کے لیے ناممکن کو تو ممکن کر دیتے ہیں، مگر ایسے بندے کے ایمان، امید و توکل، یقین کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔